صفحہ نمبر 14 معارف الحدیث جلد اول۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معارف الحدیث یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صفحہ نمبر 14، دین میں حدیث و سنت کا مقام کیا ہے؟ جو نئی نئی گمراہیاں ہمارے اس زمانے میں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے جن کی آزادی پسند طبیعتوں کے لیے احکام شریعت کی پابندی سخت گراں اور شاق ہے، یہ نعرہ لگانا شروع کیا ہے کہ دینی حجت بس قرآن ہی ہے، قرآن کے لانے والے رسول کا کام بس قرآن پہنچا دینا تھا، اب ہمارا کام بس قرآنی احکام کی تحمیل کرنا ہے، اور اس سے باہر اور اس کے علاوہ کوئی چیز حجت دینی نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول کا قول و فعل بھی دینی حجت اور واجب الاتباع نہیں ہے۔ یعنی احادیث نبوی اور اسوہ حسنہ رسالت پر کسی دینی مسئلہ اور کسی شرعی حکم کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ کسی ہستی کو اللہ کا نبی و رسول مان کر اس کی تعلیمات و ہدایات اور اس کے اسوہ حسنہ کو دینی حجت اور واجب الاتباع نہ ماننا اس قدر محمل اور ایسی غیر معقول بات ہے کہ اگر اس کے کہنے والے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے ہوتے اور ان کی یہ باتیں خود ان سے نہ سنی ہوتیں تو اس کا یقین کرنا بھی دشوار ہوتا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ایسی محمل بات بھی کہہ سکتا ہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ دنیا کے اس عجائب خانہ میں جہاں اور بہت سے عجائبات ہیں، ان ہی میں سے ایک یہ عجوبہ بھی ہے کہ بظاہر عقل و حواس رکھنے والے کچھ لکھے پڑھے لوگ سمجھ میں نہ آ سکنے والی یہ بات بھی پورے زور و شور سے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں۔ اس فتنہ کو اپنی غیر معقولیت کی وجہ سے آپ اپنی موت مر جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اقوام مغرب کی سیادت و قیادت کی وجہ سے ہمارے اس زمانہ کی ہوا آزادی پسندی اور آوارہ مزاجی کے لیے ہمیشہ سے زیادہ سازگار بنی ہوئی ہے، اس لیے یہ فتنہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ کسی نہ کسی رفتار سے کچھ بڑھ ہی رہا ہے۔ معارف الحدیث جو ذخیرہ احادیث نبوی کا ایک انتخاب ہے، جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات و ہدایات کو اردو ترجمہ تشریح کے ساتھ اردو خواہ طبقہ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، مناسب سمجھا گیا ہے کہ اس کے مقدمہ میں اس مسئلہ پر بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے۔ اس کے لیے ناچیز مؤلف نے اپنے علمی محسن اور استاد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی سے استدعا کی، ممدوح نے اس کو قبول فرمایا اور یہ مقدمہ تحریر فرمایا جو آئندہ صفحہ سے شروع ہو رہا ہے، یعنی معارف الحدیث، جو کہ حضرت منظور احمد نعمانی مولانا محمد منظور احمد کی تالیف ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک صفحہ اور ایک ایک لفظ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔